دن سے تمہارے ہے اللہ میری بات بھی پوچھے زندہ کی واردات بھی پوچھے نا حضرات کی قبر ہل گئی زینب کے بشیر نے ابن حسین سے شہزادے جاں بلب ہیں پھوپھی شورو وطن کو قبر شہ مشرا سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں کو بول ہے پر وہ بولی پکاری کوچ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا عاشور کا مقابلہ اس آن ہو گیا لو پھر جدا مدینے کا سلطان مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستے نئے پسند بلائے سرورے دلگیر الوداع قتل گاہ حضرت شبیر قبر ابن صاحب کہتے
کرو عباس کو بلا، بھابھی کی گود خالی ہے، اصغر کو سارے قافلے میں آگے ہوتے ہیں، ارے تیار قافلہ ہوا اور آپ سوتے ہیں، کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں، خواستتاً، ہے جواب بھی نہیں دیتے سدھارو خدا حافظ، اے بھائی ندا سدھارو خدا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیو، ارے ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو، اللہ انہیں رزق حسن دے گا، بہترین روزی دے گا، اور جب انہیں رزق حسن ملتا ہے، تمام شہیدان راہ خدا کو، جن لوگوں نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی ہے، جب انہیں رزق حسن ملتا ہے تو اس رزق کو کرتے کیا ہیں؟ یہ جمع کر رہے ہیں کہ تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ سے رزق حسن ملتا ہے تو یہ تقسیم کرتے ہیں، کبھی مٹھی بند کر کے دیتے ہیں، کبھی کھلم کھلا تقسیم رزق کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہی کی آیت ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، کہ ہم جسے بھی رزق حسن دیتے ہیں وہ اس رزق کو خرچ کرتا ہے، کبھی مٹھی بند کر کے دیتا ہے، کبھی کھلم کھلا تقسیم رزق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدان راہ خدا جو رزق مل رہا ہے وہ رزق تقسیم کر رہے ہیں، اور اگر ان آیات کی بنیاد پر یہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ چاہے مدینہ منورہ ہو، چاہے نجف اشرف ہو، چاہے کربلا معلی ہو، چاہے کاظمین ہو، چاہے مشہد مقدس ہو، چاہے سامرہ ہو، یہ سب ہمارے مراکز رزق ہیں، بہترین رزق حصول کا ذریعہ۔ اب یہ انسان کے اپنے ظرف کی صلاحیت کی بات ہے کہ وہ کس طرح کا رزق ان بارگاہوں سے لینا چاہتا ہے۔ ہر طرح کا رزق ملتا ہے، یہاں دماغ کو رزق ملتا ہے، یہاں فکر کو رزق ملتا ہے، یہاں سماعت کو رزق ملتا ہے، یہاں بصارت کو رزق ملتا ہے، ہر طرح کا رزق مل رہا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں
یہ سب صاحبان آیت تطہیر کی بارگاہیں ہیں. یہاں رجس و کثافت و گندگی و پلیدگی کا گزر نہیں ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو اندر سے کھنگالتا چلا جائے گا، صاف کرتا چلا جائے گا، پاک کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی ان مقدس بارگاہوں سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. ہو سکتا ہے ہزاروں کلومیٹر دور ہو لیکن قریب ہو، اور عین ممکن ہے کہ قریب ہو مگر بہت دور ہو. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ سنتے رہتے، تذکر ہی ہے کہ حج کے زمانے میں کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ سے قریب ہوتے ہیں، لیکن جس قدر وہ بیت اللہ سے قریب ہوتے ہیں اللہ سے اتنا ہی دور ہو جاتے ہیں. تو بیت اللہ کے قریب ہونا اور ہے اور اللہ سے قریب ہونا اور ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بیت اللہ سے قریب ہو گیا وہ اللہ سے بھی قریب ہو گیا. یہی ہے کہ قبر معصوم سے قریب ہونا اور ہے اور معصوم سے قریب ہونا اور ہے. ذریعے حسین سے قریب ہونا اور ہے اور حسین سے قریب ہونا اور ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اپنے جسم کی طہارت کے ساتھ، اپنے لباس کی طہارت کے ساتھ انسان قبر قریب ہوتا ہے، روح کی طہارت کے ساتھ وہ انسان حسین سے قریب ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ صلوات و آل محمد. اور حقیقت میں زیارت کا مقصد فقط قبر حسین سے قریب ہونا نہیں ہے، حسین سے قریب ہونا. کہ جو جتنا اندر سے اپنے کو کھنگالتا چلا جائے گا، پاک کرتا چلا جائے گا، صاف کرتا چلا جائے گا، وہ ان مقدس ہستیوں سے رہا. کربلا آج بھی تقسیم رزق کر رہی ہے، آج بھی تقسیم رزق کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب بھی کربلا کی مصیبتیں بیان ہوتی ہیں تو ایک طبقے سے آواز آتی ہے کہ ارے آپ مظالم کا بیان کر رہے ہیں، یوں قتل کر دیے گئے، یوں بھوکے رہے، یوں پیاسے رہے، یوں اسیر کیے گئے، یوں در بدر پھرائے گئے، یوں چادریں چھین لی گئیں، یوں خیمے لوٹ لیے گئے. کہ مظالم کے بیان سے مظلوم کی توہین ہوتی. آپ یاد رکھیں کبھی کبھی دوست بن کر بھی دشمنی کی جاتی. یہ وہی ہے کہ دوست بن کر دشمنی کرنا. مظالم بیان کرتے ہیں آپ، مظالم بیان کرنے سے مظلوم کی توہین ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جن نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی امت نے جو بھی ظلم کیا اس نبی پر، اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے. جس نبی پر ظلم ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو کیا پروردگار اپنے انبیاء کی توہین کرانا چاہتا ہے؟ یہ قرآن مجید میں مظالم کا تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ مظالم کے ذکر سے مظلوم کی توہین نہیں ہوتی، ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹتی ہے. مظالم کے بیان سے مظلوم کی توہین نہیں ہوتی، ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹتی ہے. ناصر یاور صاحب سے سن چکے ہیں اور حقیقت بھی وہی ہے. یہی حقیقت ہے کہ کربلا کو امام حسین نے کیوں منتخب کیا. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ کربلا حادثاتی طور پر کوئی عالم وجود میں نہیں آئی. کربلا حادثہ نہیں ہے، ایک پوری پلان. ہم نے ایک پورا اپنا پروگرام پلاننگ امام حسین نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا ہے. وہ کوئی اندھیرے میں اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی بچہ یہ سمجھتا نوجوان امام سے مطالبہ بیعت کیا گیا اور وہ اپنی جان بچا ادھر مارے پھرتے رہے اور کربلا میں گھیر کر شہید کر دیے گئے، اس کا مطلب اسے کربلا کی معرفت ہی نہیں ہے. اسے نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، کربلا واقعہ ہے. امام جانتے کیا ہے میں نے جو اسٹیپ لیا آخر شہادت، اسی لیے دھوکے میں نہیں رکھا ہے. جو بھی آیا اگر قتل ہونا گوارا ساتھ رہو ورنہ چلے جاؤ.
امام حسین علیہ السلام نے کیوں لے لیا؟ کیوں لے لیا؟ اور اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ اس میں یزید جس چینل سے تخت حکومت پر آیا تھا کہ یزید جیسا شخص نائب رسول کہلا رہا تھا، وہ اسلام کا ذمہ دار کہلا رہا تھا، یعنی اس خلافت کے منصب تک جس پر یزید تھا، خلیفہ ہی تو کہلاتا تھا، نائب رسول کہلاتا تھا۔ امام حسین کا یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے یزیدیت سے ٹکرا کے اس خلافت کے تقدس کو ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد حکومت چاہے جس کے پاس رہے، لیکن حاکم وقت کا کردار رسول کا کردار نہیں سمجھا جائے گا۔ کربلا سے پہلے جو حاکم بھی آیا ہے تخت حکومت پر، اس کی سیرت کو سیرت رسول کا درجہ دیا گیا، اس کے قول کو قول رسول کا درجہ دیا گیا، اسے نائب رسول کے عنوان سے پہچانا گیا۔ یہ کربلا میں امام حسین کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے خود کو قربان کر دیا مگر دین کو بچا لیا، سیرت پیغمبر کو بچا لیا۔ اب کربلا میں امام حسین نے اپنے خون کی دھاروں سے، اپنے اصحاب کی خون کی دھاروں سے، اپنے اعزاء اقربا کی خون کی دھاروں سے ایک ایسا حد فاصل کھینچ دیا ہے کہ علوی نظام ایک طرف، شامی نظام ایک طرف، حسینیت ایک طرف، یزیدیت ایک طرف، محمدیت ایک طرف، بولہبیت ایک طرف ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو اس خلافت کے تقدس کو امام نے ختم کیا کہ اب تخت حکومت پر جو بھی آئے حاکم رہے مگر اس کی سیرت رسول کا درجہ نہ پانے پائے، کہ جو بھی وہ کہہ دے گویا کہا جائے گویا یہ رسول کا فرمان ہے، یہ نائب رسول ہے۔ اور یہ امام حسین کی فتح ہے۔ کئی انداز ہیں فتح امام حسین کے۔ شام کی طرف جب قافلہ جا رہا ہے اور ایک شخص نے بڑھ کر امام زین العابدین کی مہار ناقہ پکڑ پوچھا، بتائیے کربلا میں فتح ہوئی، کون غالب رہا کون مغلوب؟ جو گردن کے گرابار کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی، امام نے وہ گردن اٹھائی، اٹھانے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا پوچھتا ہے؟ جب مسجدوں سے آواز اذان آئے تو سمجھ لینا کربلا کا فاتح کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک منارے مسجد سے آتی ہوئی اذان کی آوازیں نہیں ہیں، یہ فتح حسینی کے نقارے ہیں جو بج رہے ہیں۔ یہ صبح و شام فتح امام حسین کا اعلان ہو رہا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب مؤذن کہتا ہے محمد رسول اللہ، تو یہ صرف الوہیت کا اعلان نہیں ہوتا، رسالت کا اعلان نہیں ہوتا، فتح حسینی کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ کربلا ہے۔ اور پھر کچھ چند باتیں ظاہر آخری مجلس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا ہم آج بھی اور امام حسین سیرت علویہ اور سیاست علویہ کے وارث، سیرت محمدی کے وارث، کیا امام حسین نے جو انداز اختیار کیا ہے، آج ہم بھی میڈیا کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں اور ہر ظاہر ہے کہ تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ وفات پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر آج تک کون سا دور ایسا ہے جس میں میڈیا گودی نہ رہا ہو؟ کوئی ایک دور مجھے بتا دیجئے، وہ چاہے دور بنی امیہ ہو، چاہے دور بنی عباس ہو، اور خاتمہ دور بنی عباس لے کر آج تک کون سا ایسا زمانہ ہے کہ جس دور میں میڈیا گودی نہ رہا ہو؟ تو ہر دور میں گودی میڈیا رہا ہے، تو آج ہے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہر دور میں رہا ہے۔ بنی امیہ کا اپنا میڈیا تھا، بنی عباس کا اپنا میڈیا تھا۔ یہی سیاست علویہ کے وارث حسین ابن علی کا کارنامہ ہے کہ امام حسین میڈیا کے محتاج ہی نہیں رہے، نہ کل تھے نہ آج ہیں، اور خدا کی قسم کربلا نہ کل محتاج تھی میڈیا کی، نہ آج محتاج ہے میڈیا کی۔ بلا خود تاریخ ہے، بقول شاعر خود کبھی تاریخ کا حصہ نہیں ہوتا، مورخ خود کبھی تاریخ کا حصہ نہیں ہوتا، وہی تاریخ گا جو خود تاریخ ہو جائے۔ امام حسین نے خود اپنی تاریخ لکھی ہے، وہ تاریخ کے محتاج نہیں ہیں۔ امام حسین ہو کربلا، ظاہر ہے وہ میڈیا کے محتاج نہیں ہیں،
اور میں نے کہا کہ پیغمبر اکرم کے وارث، امیر المومنین کے وارث دیکھ رہے تھے، لہذا امام اپنا میڈیا مدینے سے لے کر چلے۔ یہ جو بعض ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ اہل حرم کو لے کر کیوں گئے، بچوں کو لے کر گئے، یہ اہل حرم نہیں جا رہے ہیں، اہل حرم نہیں جا رہے ہیں، یہ حسین کا میڈیا ہے جو ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ کہ اب کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حاکم آئے، وہ کربلا کو مشق نہ کر سکے، کربلا کے چہرے کو مشق نہ کر سکے، مظلومیت حسین کو ختم نہ کر سکے، ہمیشہ مظلومیت عام رہے۔ اور واقعاً یہ جناب زینب، جناب سکینہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ سب میڈیا امام حسین کی۔ اور واقعاً جب بات ہوگی اہل حرم کی تو سر فہرست جس بی بی کا نام آتا ہے وہ ہے بطلۃ الکربلا، کربلا کی شیر دل خاتون، شیر خدا کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد کو۔ کیا کارنامہ ہے جناب زینب کا، خدا کی قسم یہ جناب زینب ہی ہیں قیامت تک کے لیے کم سے کم جو بھی اپنے کو اہل بیت سے وابستہ سمجھتا ہے، احسان ہے ثانیہ کہ قیامت تک کے لیے پوری جناب زینب کربلا میں نہ ہوتی، امام زین العابدین یا کربلا میں قتل کیے گئے ہوتے، یا کوفے میں قتل ہو جاتے، یا شام میں قتل ہو جاتے۔ یہ مدینے امام کو زندہ واپس لے آنا یہ ثانیہ زہرا زینب کا کارنامہ ہے۔ امامت کا تحفظ کیا ہے، قیامت تک اس سلسلہ ہدایت کو بچایا ہے ثانیہ زہرا جناب زینب نے۔ ہو جاتی یا کربلا میں، یا ابن زیاد کے دربار میں، یا شام میں، جنہوں نے امامت کا تحفظ کیا اور امام کو بچا کر کربلا لے آئیں۔ لیکن جناب زینب کا کارنامہ اور بھی ہے، کارناموں پر کارنامے، کارناموں پر کارنامے۔ کارنامہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، میں نے کہا وفات پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی ظالم حکمراں آئے ہیں، اور حالات آپ کے پیش نظر ہیں آج کے بھی، اور آپ غور کر کیجئے تو شاید میری بات کی تائید فرمائیں گے، جتنے بھی حکمراں آئے ہیں یہ دو کام کرتے ہیں، ایک قوت احساس ختم کرتے ہیں اور جرأت اظہار ختم کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے ظالم حکومتوں نے غور کیجئے گا، یہ دو کام کیے، ہر ظالم حاکم دو کام کرتا ہے، جرأت اظہار بھی ختم کرتا ہے اور قوت احساس بھی ختم کرتا ہے۔ کل بھی یہ کام ہو رہا تھا، آج بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ قوت احساس ختم کرو اور جرأت اظہار ختم کرو۔ قوت احساس کے منہ کھولے جاتے ہیں، یہ مفت لے لیجئے، یہ 5 کلو چاول، یہ 10 کلو گیہوں، کیا ہے قوت احساس ختم کرنا ہے، بے حس بنا دو۔ ظاہر یہ سب اسی کے محتاج ہیں، اسی میں بیچارے راضی ہو جائیں گے۔ جو مین ایجنڈا ہے کہ نہ سوچنے پائیں گے، نہ سمجھنے پائیں گے، نہ اظہار کرنے پائیں گے، لہٰذا ہر ظالم حاکم ہمیشہ قوت احساس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، قوت احساس ختم کرو اور جرأت اظہار ختم کرو۔ قوت احساس کو ختم کرنے کے لیے خزانوں کے منہ کھولے جاتے ہیں، جرأت اظہار کو ختم کرنے کے لیے تلواریں دکھائی جاتی ہیں۔ کل کی تلواریں کچھ اور تھیں، آج کی تلواریں کچھ اور ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں کہ آج کی تلواریں کیا ہیں۔ ذرا سا کسی نے اظہار کیا، جرأت کا مظاہرہ کیا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ وہ غلط کر رہے ہیں، فوراً تلوار نکل آئی۔ میں نے کہا اس دور کی تلواریں الگ تھیں، اس دور کی تلواریں الگ ہیں، لیکن ہر ظالم حاکم قوت احساس کو بھی ختم کرتا ہے اور جرأت اظہار کو بھی ختم کرتا ہے۔ سلام ہو ثانیہ زہرا کی استقامت پر، سلام ہو اس بیوی کے شجاعت پر، ہمت پر۔ یہ کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد یہ ثانیہ زہرا زینب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قوت احساس کو بھی بیدار کر، جرأت اظہار کو بھی جگا دیا۔ پورا سماج احساس نہ جرأت اظہار، لیکن یہ ثانیہ زہرا جناب زینب ہیں جنہوں نے اس سوئے ہوئے سماج کو جھنجھوڑا ہے۔
ضمیر انسانی کو جھنجھوڑا ہے، بیدار کیا ہے کہ وہ سماج میں قوت احساس بھی پیدا کیا اور جرأت اظہار بھی۔ اگر جرأت اظہار پیدا نہ ہوئی ہوتی تو یزید کے بھرے دربار میں یزید کو ٹوکا کیسے جاتا؟ لیکن قتل حسین کے بعد یزید کے دربار میں خود یزید کو ٹوک دینا اس بات کی علامت ہے کہ جناب زینب کا کارنامہ ہے کہ آپ نے جرأت اظہار کو بڑھا دیا ہے، اظہار کی جرأت پیدا کر دی۔ اور اگر قوت احساس ثانیہ زہرا زینب نے اس سماج میں پیدا نہ کی ہوتی تو پھر یہ توابین پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ توابین کا شہادت امام حسین کے بعد کھڑے ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ جو سماج اس قدر بے حس ہو چکا تھا کہ نوازہ رسول قتل کر دیا گیا، لیکن یہ جناب زینب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قوت احساس کو پیدا کر کے کم سے کم اتنا احساس دلا دیا کہ تم نے اگر ساتھ نہیں دیا ہے تو ساتھ نہ دے کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، فرزند رسول مارا گیا ہے، فرزند فاطمہ کو قتل کیا گیا ہے۔ توابین کا کھڑا ہونا یہ زینب کا کارنامہ ہے۔ مدینے میں یزید کے گورنر کا ہٹ جانا اور ثانیہ زہرا زینب کا پیدا کرا ہوا احساس ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ سب جناب زینبی کا کارنامہ ہے۔ تو ثانیہ زہرا کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ فرش عزا، یہ اسی بیوی کی امانت ہے، امانت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رہائی کے بعد جس وقت امام زین العابدین نے آ کر فرمایا کہ پھوپھی اماں ہم رہا کر دیے گئے، آپ مدینے جائیں گی یا کربلا جائیں گی، تو جناب زینب نے کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا کہ بیٹا نہ زینب ابھی کربلا جائے گی نہ زینب ابھی مدینے جائے گی۔ جب سے میرا ماجایا مارا گیا ہے میں نے صف ماتم بھی نہیں بچھائی، مجھے اپنے بھائی کی صف عزا بچھانا ہے، مجلس غم برپا کرنا ہے۔ اگر رونا ہی مقصد تھا یہ تو کام کربلا جا کے اور خوبصورتی کے ساتھ ہو سکتا تھا، قبر امام کے پاس۔ اگر رونا ہی مقصد تھا تو مدینے جا کر گریہ فرما لیتی، نانا کے مزار پہ، بھائی کی لحد پہ، ماں کی قبر پہ۔ بزرگوں کی قبروں کے پاس تو بیٹھ کر اور بھی زیادہ انسان کا دل بھر آتا ہے کہ جو کچھ وہ برداشت کر کے آیا سناتی کہ نانا یہ ظلم ہوا ہے، اماں ہم اس طریقے سے در بدر پھر آئے گئے، بھیا حسن آپ کے بعد یہ ظلم ہو گیا۔ یہ شام ہی کو کیوں منتخب کیا ثانیہ زہرا زینب نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رخسار یزیدیت پر زینبی تماچا تھا کہ یزید دے کے کہنا کہ یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کرا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جناب زینب کا تماچا ہے رخسار یزید پر۔ یزید سے کہو بیٹا ہم ایک مکان خالی کرا کر دے تاکہ ہم اپنے بھائی کی صف ماتم بچھا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رخسار یزید پر جناب زینب کا زینبی تماچا تھا۔ یزید دیکھ لے کہ کل تک تیرے سپاہی اگر ہم میں سے کسی بی کی آنکھ سے ایک قطرہ اشک نکلتا تھا تو نوک نیزہ سے اذیت پہنچاتے تھے، آج ہمارے خطبوں نے ہماری تقریروں نے تجھے اس حال میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس حالت پر تو مجبور ہے، ہمیں رہا کرنے پر تو مجبور ہے، ہمیں گھر دینے پر کہ ہم اپنے اس گھر میں اپنے بھائی کی صف ماتم بچھائیں گے، اپنے صف ماتم بچھائیں گے۔ اور جناب زینب نے یہ شام میں یزید کے دارالسلطنت میں اپنے مظلوم بھائی کی صف ماتم بچھا کے گویا یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنے مظلوم بھائی کی مظلومیت کو عام کر کے اور یزید کو داخل دشنام کر کے جاؤں گی۔ یہ بھی جناب زینب کا کارنامہ کہ داخل دشنام کر دیا یزید کے نام کو، کہ یزید کا کتنا ہی بڑا کوئی وکیل کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ اسے آپ کہتے ہیں تم یزید ہو تو شاید اندر سے وہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ جناب زینب کا کارنامہ ہے کہ جہاں حسین کی مظلومیت کو عام کیا تو یزید کے نام کو داخل دشنام کر دیا، گالی بن گیا یزید کا نام۔ یہ بھی جناب زینب کا کارنامہ ہے۔ اور اب اس کے بعد جو صف عزا، فرش عزا، مجلس عزا، یہ گویا میں نے عرض کیا کہ یہ بیوی کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، اس کے تقدس کو باقی رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اور اب چونکہ آخری مجلس ایک پیغام اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں، یہ عزا کے حوالے سے
جو ہماری انجمنیں ہیں یہ بہت اہم رول ادا کرنے والی ہیں. عزا میں ان ماتمی انجمنوں کا بہت بڑا اہم رول ہے. ان انجمنوں کو قائم رہنا چاہیے, ان انجمنوں کو باقی رہنا چاہیے. نوحہ عزا کا ایک جز ہے, ماتم عزا کا ایک جز ہے. اگر نہ ہو ماتم ختم ہو گیا تو پھر عزا میں کمی واقع ہو جائے گی. لہذا ان ماتمی انجمنوں کو بہرحال قائم رہنا چاہیے. اللہ تمام نوحہ خانوں کو سلامت رکھے, تمام ماتم داروں کو سلامت رکھے, ان گھروں کو سلامت رکھے جن گھروں میں حسین کے عزادار پل رہے ہیں, حسین کے سوگوار پل رہے ہیں, حسین کے ماتمدار پل رہے ہیں, حسین کے مرثیہ خان پل رہے ہیں, حسین کے نوحہ خان پل رہے ہیں, حسین کے متقبل خان پل رہے ہیں. اللہ ان گھروں کو آباد رکھے, وہ گھر کھلے رہیں. لیکن میں اپنے ان نوجوان کر دوں گا کہ جو بھی ماتمی انجمنوں کے ممبران ہیں کہ آپ فقط 2 مہینے 8 دن ایکٹیو نہ رہیں. بے شک آپ نوحہ پڑھیں, سینہ زنی کریں, پروگرام اٹینڈ کریں, مگر یہ 2 مہینے 8 دن فقط آپ ایکٹیو نہ رہیں بلکہ اپنے کو سال بھر ایکٹیو رکھیں. اور ظاہر ہے کہ یہ چھوٹ کربلا کے صدقے میں ہمارے دونوں کے ذریعے ہو سکتا ہے. ان کے جو بھی عہدے داران ہیں تھوڑا سا اگر توجہ دے دیں تو ان چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے ذریعے ہمارا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. سماج کا جو میں عرض کر رہا ہوں, شاید میرا پیغام پہنچ جائے ان نوجوانوں تک تو شاید کچھ کام ہو جائے. اس لیے کہ آپ اپنے کو ایکٹیو نہ رکھیں. بے شک آپ نوحہ پڑھیں, سینہ زنی کریں, پروگرام اٹینڈ کریں, لیکن 2 مہینے 8 دن کے بعد اگر ہر انجمن کے ممبرز کم سے کم اپنے ممبرز ہی کا خیال کر لیں تو یہ بھی بہت بڑا کام ہو جائے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے انجمن کے ممبرز میں کوئی ممبر اگر خدا نہ خواستہ مگر مالی امداد نہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے, اگر آپ پڑھوا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے, یہ بہت عظیم کام ہے. اور یقینی طور پر یہ کار ثواب ہے, عبادت ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ممبرز ہیں ان میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا بیمار ہے لیکن اپنا علاج کرانے کی شکت نہیں رکھتا, اگر سب مل جل کے اس کا علاج کرا دیں تو یہ بہت بڑا کام ہے. یہ 2 کام تو کم سے کم ہو ہی سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں, دنیا پر مجھ سے زیادہ نظر رکھنے والے حضرات ہیں, سب جانتے ہیں. میں اپنے ایک پیغام ہے کہ ہم اللہ ان سب کو سلامت رکھے. ہماری تو جیسی گزر گئی, لیکن آپ کے لیے جو آنے والا وقت ہے ہر دن ایک چیلنج کا دن ہوگا. جو غفلت میں ہے تو مجھے خبر نہیں ہے, لیکن ذرا بھی اگر دنیا کے حالات پر آپ کی نظر ہے تو ہر آنے والا دن ایک چیلنج بھرا دن ہوگا. ان چیلنجز کا سامنا کرنا یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے. کرنا ہمارے جیسے تو جو کچھ گزارنا جیسی کیسی گزر گئی, لیکن آپ جو ہیں آپ کو اسٹرگل کرنا ہے. زمانہ بہت پرآشوب ہے, بہت حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں, ساری دنیا کے بھی اور ہر جگہ کے بھی. لہذا اس میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اپنے کیریئر کو بنانا اور اپنے فیوچر کو بنانا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. اور پھر جو پرآشوب دور ہے اور آگے اس سے زیادہ برا دور آنے والا ہے, جو حالات بتا رہے ہیں اس سے زیادہ برا دور آنے والا ہے. اس میں اگر عزت کی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو خدارا للہ برائے حسین آپ ایجوکیشن پر توجہ دیجئے, تعلیم پر توجہ دیجئے. اس لیے تعلیم ہی قوم کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے, علم ہی روشنی کی طرف لے جاتا ہے, علم ہی نور کی طرف لے جاتا ہے. علم ہی کے ذریعے آپ ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور عزت بھی حاصل کر سکتے ہیں. لہذا اگر اس دور میں باعزت زندگی گزارنا ہے
تو ہماری ان انجمن کے ممبران کو غور کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر سال بھر یہ ایکٹیو رہیں, 2 مہینے 8 دن, اس کے بعد ہر معصوم کی شہادت پہ آپ نوحہ پڑھیے, ماتم کیجئے, سینہ زنی کیجئے, پرسہ دیجئے, لیکن ساتھ ساتھ ایک پیغام اور بھی ہے معذرت کے ساتھ کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں بے شک اس شب بیداریوں میں جائیں, نوحہ پڑھیں, سینہ زنی کریں, ماتم کریں, حق مظلوم کربلا ادا کریں, لیکن اپنے کیریئر کا خیال رہے, اپنے فیوچر کا خیال رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ فیوچر برباد ہو جائے, کیریئر تباہ ہو جائے. لہذا اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور یہ سب کربلا کی تعلیمات, کربلا نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اگر ہم عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو بغیر تعلیم کے اب عزت کی زندگی ملنے والی نہیں ہے. جتنا اپنے اندر آپ کمال پیدا کرتے چلے جائیں گے, لاکھ کچھ نفرتوں کا ماحول ہو, لیکن اگر آپ صاحب کمال ہیں, مجبوری بن جائیں صاحب کمال ہو کہ اس کی مجبوری کہ بغیر آپ کے اس کا کام ہی نہ چل سکے, تب تو کام چلنے والا ہے. اور یہ کربلا کے تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کربلا کی, یہ کربلا کے پیغام میں سے ایک پیغام ہے کربلا. اس لیے سب کی ذمہ داری ہے, خالی ممبر پر آنے والے کی ذمہ داری نہیں. بے شک آنے والے کی ذمہ داری ہے, مگر سننے والوں کی ذمہ داری ہے. ذاکرین کی ذمہ داری الگ ہے, انجمنوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں, منقبت خانوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں, نوحہ خانوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں, مرثیہ خانوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں. سب کی ذمہ داریاں, اور سب جب مل جل کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو خدا کی قسم ہم کربلائی مشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو حسین چاہتے ہیں, حسین چاہتے ہیں. لیکن جو میں نے عرض کیا, بس وقت تمام ہو رہا ہے, میں نے جو عرض کیا, یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یہ سب ثانیہ زہرا جناب زینب کا کیا ہے. یہ ان کی قربانیاں, خدا کی قسم میں نے کہا کہ امام حسین اپنا میڈیا لے کر چلے تھے. اگر یہ جناب زینب کے خطبے, امام زین العابدین کی تقریریں, حضرت ام کلثوم کی تقریریں اور خطبے, اہل حرم کے نہ جانے کتنے خطبے ہیں کربلا سے لے کر شام تک. یزید کا دربار ہو یا ابن زیاد کا دربار, وہاں پر باقاعدہ خطبے ہیں. اور بس 2 خطبے خاص طور پر ان خطبوں میں, ایک امام زین العابدین کا خطبہ ہے دربار شام میں, اور ایک ثانیہ زہرا زینب کا خطبہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں پھوپھی اور بھتیجے کے درمیان شاید کچھ طے پا گیا تھا, کچھ طے پا گیا تھا. امام زین العابدین کا جو خطبہ ہے اس میں پورا تعارف اپنا کرایا گیا, اپنے خاندان کا تعارف کرایا گیا. کہیں سے کہیں تک یزید کی بات نہیں کی ہے امام زین العابدین نے. لیکن ثانیہ زہرا کا جو خطبہ ہے اس میں اپنے خاندان کا ذکر نہیں ہے, بلکہ پورا تعارف ان 700 کرسی نشینوں کے مجمع میں ثانیہ زہرا زینب نے یزید کا تعارف کرایا ہے. اور اب یہ حضرت علی ہی کی بیٹی کہہ سکتی تھی, جو شجاعت علویہ کی وارث, ہمت, استقامت, شجاعت جس میں ہو وہی کہہ سکتی ہے. ورنہ یزید جیسا حاکم, اور تقریر کے لیے ایک سازگار ماحول چاہیے. اگر مقرر کو یہ محسوس ہو جائے کہ ہمیں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے, کہنا کچھ چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے, تو ایک سازگار ماحول. لیکن ثانیہ زہرا نے جو تقریر کی ہے وہ کیسا سازگار ماحول تھا, کیسا ماحول تھا کہ بھائی کا سر کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا ہے, اس جگہ دربار میں بٹھایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بٹھائے جاتے تھے. یہ محمد کے نواسیاں, یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں, یہ توق و سلاسل میں جکڑا ہوا علی کا پوتا, یہ پیغمبر کا لخت جگر اس جگہ پر بٹھائے گئے جہاں غلام اور کنیزیں بٹھائی جاتی تھی. ایسا ماحول, اس ماحول میں ثانیہ زہرا زینب کا خطبہ, بی بی آپ کی استقامت پر, شجاعت پر, ہمت پر ہمارا سلام. اسی یزید کو للکارتے ہوئے کہہ رہی ہیں, اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر ڈال. اور یہ علی کی بیٹی کہہ سکتی تھی کہ ان لوگوں سے شرافت کی کیا توقع کی جا سکتی ہے. یعنی اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے شاید یہ غلط نہ ہو کہ اس کی اولاد سے, یعنی شہیدوں کا جگر چبانے والی کی اولاد سے کیا شرافت توقع ہو سکتی ہے, جن کے خون سے, منہ سے اب تک شہیدوں کے خون کی بو آتی ہو, ان سے شرافت کی توقع. اے عزیز تجھے جو کرنا ہے کر ڈال, خدا کی قسم تو ہماری وحی کو مٹا نہیں سکتا. کیا مطلب, نہ تو ہمارے نام کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے پیغام کو مٹا سکتا ہے. اور اب یہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے
نام حسین بھی پھیلتا جا رہا ہے، پیغام حسین بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ ثانیہ زہرا اس صدیقہ کبریٰ کی صداقت شعار بیٹی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اثر ہے۔ نہ نام مٹنے پائے گا، نہ پیغام مٹنے پائے گا۔ نہ نام مٹ رہا ہے، نہ پیغام مٹ رہا ہے۔ نام بھی بڑھتا جا رہا ہے، پیغام بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ ثانیہ زہرا جناب زینب کا کارنامہ، لیکن زینب بھی ظاہر ہے کہ رونے ہی کی پیاسی تھی، رونے ہی کی پیاسی تھیں۔ لہذا جس وقت امام زین العابدین نے آ کر خبر دی ہے تو یہی فرمایا کہ بیٹا یزید سے کو ہم ایک مکان خالی کرا کر دے تاکہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر سکیں، اور یہ بھی فرمایا کہ بیٹا جب سے میرا ماجایا شہید ہوا ہے ابھی تک زینب کو اتنا موقع نہیں ملا کہ تمہیں پرسہ دیتی، پرسہ دینے کا موقع نہیں ملا، گھر خالی ہوا۔ بروایت 3 دن یا 7 دن تک کربلا کے پیاسوں کا ماتم ہوا، اور اس کے بعد جب ثانیہ زہرا کی فرمائش پر شہداء کے سر و تبرکات آنے لگے ہیں تو اس میں جس بی بی کا وارث کا سر آتا تھا وہ بی بی آگے بڑھ کر اپنے وارث کا سر لیتی تھی، جس ماں کے بیٹے کا سر آیا وہ ماں آگے بڑھ گئی، علی اکبر کا سر آیا ام لیلہ آگے بڑھ گئیں، ایک چھوٹا سا جھنڈولے بالوں والا آیا، رباب نے اپنی آغوش پھیلا دیا میرے لال، جو بھی سر آیا، امام حسین کا سر آیا تو ساری بیویاں استقبال کے لیے کھڑی ہو گئیں، لیکن 2 سر رکھے ہوئے تھے۔ ایک عورت نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے؟ کیا ان پر کوئی رونے والی موجود نہیں ہے؟ ثانیہ زہرا کے کانوں کی آواز ٹکرائی، فرماتی ہیں کہ نہیں بی بی، میں ان بچوں کی ماں موجود ہوں، مگر میں ان بچوں پر روؤں یا اپنے مظلوم بھائی کا ماتم کروں؟ میں ان بچوں کو روؤں یا اپنے مظلوم بھائی کا ماتم کروں؟ 7 دن تک کربلا کے پیاسوں کا ماتم ہوتا رہا، اور جب یہاں سے چلنے کی نوبت آئی ہے تو عماریاں لائی گئیں، عماریوں پر ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے۔ جناب زینب نے ایک بار ان عماریوں کو دیکھا اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ بیٹا سید سجاد، ارے زینب تو لٹ کے جا رہی ہے، سوگوار زینب جا رہی ہے، ازادار زینب جا رہی ہے، یہ ہماری عماریوں پر یہ ریشمی پردے کیسے؟ سیاہ پردے ڈالے جائیں، سیاہ پردے ڈالے گئے، بیبیاں ناقوں پر سوار ہوئیں، اور جب زندان کی طرف سے گزر ہوا ثانیہ زہرا نے حکم دیا بیٹا قافلے کو روک دیا جائے، قافلہ روکا گیا، ناقے بٹھائے گئے، اہل حرم ناقوں سے اترے، زندان کا دروازہ کھلا، ثانیہ زہرا آگے آگے پیچھے پیچھے، مخدرات و طہارت ایک ننھی سی قبر کے قریب آ کر آواز دی، اے سکینہ ہم رہا ہو گئے، بیٹی تمہیں میں اپنی پردیسی بچی کو تمہارے حوالے کر زندان شام میں سو گئی، ارے اسے بھلا نہ دینا، اس کی قبر پر آتی رہنا۔ ہائے میری سکینہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ائمہ معصومین اور غم شہداء کربلا کی۔ اس کے بعد جناب زینب کربلا آئیں، آپ جانتے ہیں مشہور یہی ہے کہ 20ویں صفر کو یہ قافلہ کربلا پہنچنے والا۔ 20ویں صفر کون سی تاریخ ہے؟ 20ویں صفر امام کے چہلم کی تاریخ ہے، 40 حسینی کی تاریخ ہے۔ بس ختم ہو رہی مجلس عزیزو، ختم ہو رہی مجلس، 40 حسینی کی مجلس ہے، لیکن کل تو 72-40ویں ہونا، کل 72-40ویں، کل کس کا 40واں منائیں گے؟ کس کا چہلم ہے؟ حسین کے تمام انصار کا چہلم ہے۔ یاد آ رہے وہ وقت آ گیا جب شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ حبیب نے مظاہر کا سلام، ثانیہ زہرا کا سلام، مظلوم امام کا سلام آپ کے نام، فرماتے تھے بیٹا جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اے عزادارو آؤ، اے ماتمدارو آؤ، اے سوگوارو آؤ، کربلا کا رخ کر کے آواز مولا یہ عزادار آئے ہیں،
اسی سلام کا جواب دینے کے لیے آقا آپ کے اس سر اقدس پہ سلام، جسے نوکے نیزہ پہ مبارک پہ سلام، جس پر کند خنجر چلا دیا، جو تیروں سے ڈالا گیا، مولا ان عزاداروں کا سلام قبول کیجئے، آقا ان غلاموں کا سلام قبول کیجئے، اجرکم اللہ۔ حضرت ابن مظاہر کا چہلم، انصار کا چہلم، اور کیا یاد دلاؤں کس کا چہلم ہے؟ ارے کل حسین کے اس کڑیل جوان کا چہلم ہے، جس کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے حسین اپنی بے کسی کا مرثیہ اس انداز میں پڑھتے، بیٹا علی اکبر تم تو شہادت پا کے دنیا کے ہم و غم سے نجات پا گئے، اور اپنے باپ کو دشمنوں میں اللہ دنیا بعد کلفا اکبر، اب تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے، یہ باپ تیرے بعد جی کر کیا کرے گا؟ کس اس شیر جری کا چہلم ہے، اس شیر جری کا چہلم ہے کہ قریب حسین اپنی بے کسی کا مرثیہ پڑھ رہے تھے، الان انکسر ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی، امام خون بھرا ہوا علم لے کر آئے ہیں، لیکن میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ علم جناب زینب کے حوالے کیا، کسی کی شہادت پر امام نے اس کا خیمہ گرایا نہیں ہے، کسی شہید کی شہادت پر امام نے اس کا خیمہ گرایا نہیں ہے، لیکن میں نے ایک روایت میں دیکھا کہ بڑا عالم لے کر واپس آئے، حوالے کیا اور حضرت عباس کے خیمے قریب آئے، تلوار سے تناب گرا دیا، یہ خیمہ گرا، مظلوم امام اعلان کر رہا تھا میرا بھیا چلا گیا، میرا علمدار ختم ہو گیا، نہ لشکر ہے نہ سپاہ ہے، کثرت الناس ہے نہ قاسم ہے نہ علی اکبر ہے، انہیں کربلا کو زلزلہ ہوگا، آواز آ رہی ہوگی، ہو جانا ہے۔ کل رباب کے اس چشماہے کا بھی چہلم ہے، جس کو امام نے اپنے ہاتھ اور قبر میں رکھنے کے بعد بقول شاعر تو آغوش لہر میں اس رباب کے چشماہے کا چہلم، بس عزیزو اس مظلوم امام کا چہلم ہے کہ جو اپنے کبھی بیمار فرزند سے رخصت ہو رہا تھا، کبھی بہن سے رخصت ہو رہا تھا، کبھی بیٹی کو سینے سے لگا رہا تھا، اس کے بعد میدان میں آیا جنگ کی، شاید یہی وہ وقت رہا ہوگا جب فرزند زہرا پشت فرس پہ ڈگمگا رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ لگا رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، پشت فرس سے عرض کربلا پر آئے، شمر آگے بڑھا، تنو سر میں جدائی ہوئی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، سیاہ آندیاں چلی، فضائے کربلا میں آواز گونجی، قتل الحسین بے کربلا، ذبح الحسین بے کربلا، سیحا کرتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف چلا، خیمہ گاہ کے قریب پہنچ کے سیحا کیا، آواز بلند کی، سے پہلے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال کے ایک سوال کیا، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے کہ وقت ذبح میرے بابا کو پانی دیا گیا یا میں